ذائقے کے طور پہ نہ لو، دین کو دین کے طور پہ لو۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت سے ثواب زیادہ ہے، شرکت کرو، وقت نکالو۔ مجلس کا وقت ہو گیا ہے، آؤ قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، استغفار کرو، تعلیمات رسول کو اپناؤ، زمانے کو دکھاؤ ہم رسول والے ہیں، عملی جامہ پہناؤ۔ رسول کیا کرتے تھے؟ رسول رحمت للعالمین تھے، ہمارے کردار میں وہ رحمت آنی چاہیے۔ ہمارا پڑوسی پریشان نہ ہو، ہمارا گھر ہم سے پریشان نہ ہو، ہمارا خاندان ہم سے پریشان نہ ہو۔ یہ حکمت تھی اسلام کی کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ اگر اس حکمت اسلام کو سمجھ لیا جاتا تو آج محبتیں ہوتی، نفرتیں نہ ہوتی، آج ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، پریشانیاں نہیں ہوتی۔ لیکن اتنا ہمیں بہکا دیا گیا ہے، اتنا گمراہ کر دیا گیا ہے۔ یہ نام محمد و علم محمد کے نعرے ہیں، اس کو سمجھیں، اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ہمسائے کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے۔ چھٹے امام گئے، پڑوسی ہے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، امام کی مجلس میں آتا تھا، امام سے روز ملاقات کرتا تھا۔ کچھ دن نہیں ملا، جب کچھ دن نہیں ملا اور کچھ دنوں کے بعد امام کی بارگاہ میں آیا وہ پڑوسی، تو امام نے کہا اتنے دن سے دیکھ نہیں رہے تھے؟ تو اس نے کہا مولا ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اسی میں ہم دلی تھے۔ امام نے مبارکبادی دی، بچے کی پیدائش کی مبارکبادی اپنے پڑوسیوں کی دی۔ اور اس کے بعد امام نے پوچھا کیا نام رکھا؟ تو اس نے کہا ہم نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ امام نے سنا، سننے کے بعد امام نے سر جھکایا۔ محمد نام لیا ہے، یہ صرف نام ہی نہیں، یہ نام آنے کے بعد کیفیت بدل جانی چاہیے، یہ نام آنے کے بعد انداز بدل جانا چاہیے، یہ آنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جانا چاہیے۔ اس نے کہا ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا، ہم نے یہ نام رکھا۔ امام نے نام سنا، سننے کے بعد امام نے سر کو جھکایا اور سر اور جھکاتے چلے گئے، یہاں تک کہ امام کا چہرہ انور جو تھا وہ زمین سے لگنے والا تھا، اور بار بار میرا امام فرماتا تھا محمد محمد محمد۔ اور جب سر اٹھایا تو امام نے فرمایا یہ تعلیمات ہے ہمارے لیے، یہ احترام کیسے کرنا ہے، اہل بیت کے ناموں کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی عزت۔ امام نے جب سر اٹھایا کہ تم نے یہ نام رکھا؟ کہا مولا یہ نام رکھا۔ امام نے کہا اب اس بچے کو گالی نہیں دینا، اب اس بچے کو گالی نہیں دینا ہے، اس بچے کو مارنا نہیں ہے، اس بچے کو رلانا نہیں ہے۔ اور یہی امام ہے جو جناب زہرا کے متعلق امام نے فرمایا تھا، جب ایک چاہنے والے نے کہا کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کہا کیا نام رکھا؟ تھا فاطمہ رکھتا ہے۔ تو امام کرتے تھے اور کہا تھا یہ نام تو تم نے رکھا لیکن آپ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ امام اپنے پڑوسی سے فرما رہے تھے کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھا ہے، بہت اچھا ہے۔
اس کے بعد امام نے فرمایا یہ یاد رکھو جس گھر میں نام محمد پایا جاتا ہے روزانہ اس گھر میں جو ہے کیا کیا جاتا ہے تقدیس، اس گھر کو پاک و صاف کیا جاتا ہے۔ جس گھر میں نام محمد ہو، آج ہمارے گھروں میں نام تو اہل بیت کے نام پہ رکھے جاتے ہیں بچوں کے، لیکن کتنا ستایا جاتا ہے، کتنا نام بگاڑا جاتا ہے، کتنی بے ادبی کے ساتھ گزارا جاتا ہے۔ یہ وہ تعلیمات تھی کہ اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر رکھو تاکہ گھر میں برکت رہے، تمہاری نگاہوں میں احترام رہے، اہل بیت یاد رہے۔ نام رکھنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کا نام محمد رکھا ہے تو اسے احترام دینا ہے۔ یہ ہم بچے کا احترام نہیں کر رہے ہیں، یہ اس نام کا احترام کر رہے ہیں جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ یہ اگر ہم نے اپنے بچے کا نام حیدر رکھا ہے تو اس نام کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ اگر بچے کا نام ہم نے علی رکھا ہے تو احترام کرنا ہے۔ اب زمانہ پوچھے آئی لو محمد کہنے سے نہیں چلے گا، ہم نے محمد نام کے مسلمانوں کا کتنا احترام کیا ہے۔ نام تو حبیب بھی ہے، نام تو مصطفیٰ بھی ہے، نام تو مرتضیٰ بھی ہے، ہم نے کتنا احترام کیا ہے۔ زمانہ احترام کرے یا نہ کرے لیکن اہل بیت سے متصل رہنے والا ہر زمانے میں نام محمد کا احترام کرتا ہے، نام علی کا احترام کرتا ہے، نام فاطمہ کا احترام کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں ہمیں احترام کرنا ہے۔ ہم علی والے ہیں، اہل بیت والے ہیں، ہم رسول والے رسول کے چاہنے والے ہیں۔ کسی کا نام اگر محمد ہے، حبیب ہے، مصطفیٰ ہے، اہل بیت کے نام پہ ہے تو ہمیں احترام کریں۔ اور یہ احترام کیوں؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں احترام کرنا ہے۔ ہمارا غصہ، ہماری رنجش، دشمنی سب جھوٹ بھول جاؤ۔ اگر ہمارے لیے دین اہم ہے، دین اہم ہے، اسلام اہم ہے، نام رسالت مآب اہم ہے، جیسے ہم مائلم محمد کے نام پہ روٹ بھی آ گئے ہیں، یہ جذبہ تھا آپ کا، یہ ایمان تھا، یہ محبت تھی، اے کاش یہی محبت ہمیشہ برقرار رہے۔ نبی کا وہ واقعہ بھی یاد ہے نا کہ پڑوسی کا کتنا خیال رکھتے تھے، کوئی یتیم رونے نہ پائے، کوئی یتیم ستایا نہ جائے، کوئی مسلمان پہ اذیت کا سبب نہ بننا۔ آج یہ کردار ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ ہم یتیموں کا خیال رکھیں، ہم مسلمانوں کا خیال رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب ہٹتے ہیں نا تو بہت دور چلے جاتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کا احترام کرنا تھا، مسلمان کا احترام کرتے تو مومن کا احترام کرتے، مومن کا احترام کرتے تو عالم کا احترام کرتے، عالم کا احترام کرتے تو مرجع کا احترام کرتے۔ لیکن ہمیں تو پہلے ہی منزل پہ جو ہے کالا پوسی کر دی گئی ہے۔ یہ دشمن اہل بیت، ہم علی والے، جتنے بڑے آپ علی والے ہیں اتنی بڑی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ مسلمانوں کو احترام نہ کرتے کرتے مومنوں کا بھی کوئی احترام نہیں ہو رہا ہے۔ کون ہے جو مومنوں کا احترام کر رہا ہے؟ نماز جماعت سے پڑھ کے جا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خبر ہے، جو ہے ہم لٹکائے جا رہا ہے، ہم لٹکائے جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے حال حوال کرسی دی، پوچھا، بس پڑھ لیا جماعت، ہو گئی نماز، بن گئے مومن؟ کتنا ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں، رلا رہے ہیں، احساس ہے؟ کیوں؟ بنیاد ہماری خراب ہے۔ مسلمان کا احترام کرتے تو مومن کا احترام آتا، مومن کا احترام کرتے تو ازاداروں کا احترام ہوتا، ازاداروں کا احترام ہوتا تو عالم سمجھ میں آتا۔ یہ چھوٹی سی غلطی کہاں تک لے کے چلی جاتی ہے۔
تو احترام بھی ہونا چاہیے، اس کو ستانا نہیں، رلانا نہیں، اس کے خلاف بولنا نہیں۔ اب جو بول رہے ہیں وہ چھٹے امام کے خلاف چل رہے ہیں۔ سوچو، تم امام کے راہ پہ چل رہے ہو، امام کے خلاف چل رہے ہو۔ امام کی راہ یہ ہے کہ دین اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے ساری قربانیاں دی جائیں گی، بس اللہ نے کہا۔ سیرت رسول اپنائیں، کردار اپنائیں، بچوں کا احترام ہو، مسلمانوں کا احترام ہو، پڑوسیوں کا خیال ہو، سیرت رحمی ہو، غریبوں کا خیال ہو، اتحاد کے لیے مومنین کے درمیان نفرت نہیں۔ اگر آج مسلمان باعث مسلمان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے تو اتنے اختلاف نہ ہوتے۔ تمہیں نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں کردار پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ اور جو کردار اثر کرتا ہے اتنا نعرہ اثر نہیں کرتا۔ نعرہ تو جذباتی ہوتا ہے۔ کتنے ہیں جو نمازیں سو پڑھتے، کتنے ہیں گھروں میں قرآن پڑھے جاتے، کتنے ہیں جو گھروں میں احترام کیا جاتا ہے ایک دوسرے کا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہم اس زمانے میں جو ہے قریب رہیں اہل بیت سے، اور اہل بیت سے قریب رہیں، ان کی تعلیمات کے ساتھ رہیں۔ گھر میں اگر نام اہل بیت کے نام پہ ہے تو احترام کرو، غصہ آئے تو سوچو یہ اہل بیت کے نام پہ ہے اور اہل بیت نے منع کیا ہے۔ اگر اہل بیت کے فرمان پہ چل دیے، یہ گھر سے اسٹارٹنگ ہو گئی تو ہم سماج میں بھی اہل بیت کی راہ پہ چلیں گے۔ دکھانے والے ہمیں محبت نہیں چاہیے، دکھانے والا عمل نہیں چاہیے، ہمارے عمل کے اندر خلوص ہو، جذبہ ہو۔ یہ مجلسوں سے ہی پیغام ملتا ہے، جشن سے ہی پیغام ملتا ہے۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، اگر اس پہ عمل کر لیا گیا تو یہ بہترین ہی سال ثواب ہوگا۔ جتنے عمل کرتے جائیں گے، کردار رسول اپناتے جاؤ گے، تعلیمات رسول اپناتے جاؤ گے، تعلیمات امام اپناتے جاؤ گے، زندگی سمجھتی چلی جائے گی، سکون آتا چلا جائے گا۔ دین اتنا اہم تھا کہ حسین نے کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی۔ ہمیں کربلا اگر یاد ہے تو نفرتیں نہیں ہوتی، اختلافات مٹا دی ہیں، سازشوں سے کام نہیں ہوگا۔ اگر یہ احترام ہو جائے کہ یہ بھی اداکار ہے، ہم بھی اداکار ہیں، اگر یہ خیال آ جائے کہ یہ مولوی، یہ عالم بھی اسی راہ پہ ہے جس راہ پہ ہم ہیں۔ اب تو نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ علماء کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، بس اتنی ہی دیر تک عالم اچھا لگتا ہے جب تک ہماری بتائی راستے میں چلے۔ ہم نے کہا ایسے پڑھنا ہے، ایسے پڑھ رہے تب تک بہت اچھے عالم، لیکن اگر اس نے وہ طریقہ اپنا لیا اور یہ یاد رہے، سب سے بڑا تولا اور تبرہ یہی ہے، تولا یہی ہے کہ اہل بیت کے راہ کو اپنا لو، اور تبرہ یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کے راہ کو چھوڑ دو۔ نبی کے بعد 100 سال تک حدیثوں میں بیٹھ رہا ابو ہریرہ، جس سے زیادہ روایت لی گئی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ حدیثیں بیان کی ہیں، کچھ کو چھپایا ہے، اگر اسے بیان کر دیتا تو حکومت ہمیں سزا دیتی۔ آج یہی کردار ہو رہا ہے، امام جیسا چاہے ویسا پڑھنا ہے مولانا، تب تو آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی مسجد سے پڑھیں گے تو ہر جگہ بینڈ لگائیں گے، بائیکاٹ کریں گے۔ عالموں کے ساتھ یہ نازیبہ حرکات ہو رہی ہے، اور دین کے نام پہ ہو رہی ہے، بیت کے نام پہ ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر ہم گھر میں دیندار ہیں تو سماج میں بھی دیندار رہیں گے، اگر گھر میں ہی نہیں پامال ہوگا تو پھر ہر جگہ پامال ہوگا۔ کربلا میں امام حسین بھی پامال کر دی جائیں گے اگر گھر میں دین پامال ہوگا۔ اور حسین کی نگاہ میں دین اتنا اہم ہے کہ اولاد بھی قربان ہوگی، اصحاب انصار بھی قربان ہوں گے، رشتے دار بھی قربان ہوں گے، لیکن دین نہیں قربان ہوگی۔ بس امام کربلا یاد رہنا چاہیے، کربلا یاد رہنا چاہیے۔ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ایک عالم سے
یہ زبانی ہم نے سنا